بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے 10واں پارہ شروع ہو گیا ہے. اللہ کریم اس پارے کا بھی ہم کو معنی مفہوم سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو دشمن سے جنگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے. اور مال فیل وہ مال ہوتا ہے جو دشمن کا مال دشمن سے بغیر جنگ کیے حاصل ہوتا ہے. مال غنیمت بھی حلال ہے اور مال فیل بھی حلال ہے. پچھلی شریعتوں میں مال غنیمت حرام تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شریعت میں مال غنیمت کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا ہے. اور یہ مال غنیمت جو ہے یہ اطیب الاموال ہے، یعنی سب مالوں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ مال غنیمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مالوں میں تو حرام کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، تجارت کے مال میں اور زراعت کے مال میں ملازمت کے مال میں ملاوٹ ہو سکتی ہے حرام کی، لیکن جو مال غنیمت ہے اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہوتی. یہ ڈائریکٹ سیدھا اللہ پاک کی طرف سے ہی آتا ہے، اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس مال کو اطیب الدین، سب مالوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ مال جو ہے وہ مال غنیمت کا مال ہے. تو مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے نے پڑھا ہے. اللہ مال غنیمت کا مالک، اللہ کی ملکیت ہے مال غنیمت، اور اللہ کے رسول کو مال غنیمت میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. اللہ کے رسول مال غنیمت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرتے ہیں. تو وہ مال غنیمت تقسیم کیسے کرنا ہے یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، ایمان والو جان لو تم جو بھی جس لحاظ سے بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہو، یعنی جس شکل میں بھی مال غنیمت تم نے حاصل کیا، کپڑوں کی شکل میں، اسلحے کی شکل میں، یا اشیاء خرد و نوش کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، پیسے کی شکل، جس شکل میں بھی تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، اس مال غنیمت کے 5 حصے بنائے جائیں گے. مال غنیمت کے کتنے حصے بنائے جائیں گے؟ 5 حصے بنائے جائیں گے. مال غنیمت کے 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین پہ تقسیم ہوں گے، جو جہاد کرنے والے ہیں. مال غنیمت کی جتنا بھی مال ہوگا غنیمت کا، جس شکل میں بھی ہوگا، اسے کتنے حصے بنائے جائیں گے؟ 5. اور 4 حصے ان 5 حصوں میں سے مجاہدین پہ تقسیم کیے جائیں گے. اس کی سواری ہے اس کو ڈبل حصہ ملے گا، جو پیدل ہے اس کو کیا ملے گا؟ 1 حصہ ملے گا. اس کی سواری ہے اس کو ڈبل حصہ ملے گا مجاہد کو. 4 حصے مجاہدین پہ تقسیم کیے جائیں گے. ایک حصہ جو بچ گیا نا
اس کے پھر 5 حصے بنائے جائیں گے، اس حصے کے ایک حصے کے 5 حصے بنائے جائیں گے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، ان 5 حصوں میں سے اللہ کے لیے ہے خمس اس کا اور رسول کے لیے. 5 حصوں میں جو پانچواں حصہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، یعنی اللہ کے رسول کا حصہ ہے یہ. 5 حصوں میں سے 5 حصوں میں 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہوگا. اور وَلِذِي الْقُرْبَىٰ دوسرا حصہ جو ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کا حصہ ہوگا. اور تیسرا حصہ وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کے لیے. چوتھا حصہ وَالْمَسَاکِین کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے. وَابْنِ السَّبِیل اور 5واں حصہ مسافروں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے لیے اس لیے حصہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ساتھ دیا ہے، رشتہ داروں نے جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کا حصہ نکالا جائے گا. اور یتیم، مسکین، مسافر ان کو اس لیے مال غنیمت میں حصہ ملے گا کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حصہ تھا یا رشتہ داروں کا جو حصہ تھا وہ اب ختم ہو گیا. اب ان کو ملے گا یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، ان کا حصہ ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار سے اللہ کے رسول کی وجہ سے ملتا تھا رشتہ داروں کا حصہ، تو وہ بھی حصہ ختم ہو گیا. اللہ پاک فرمائے ان کنتم آمنتم باللہ، مال غنیمت کو اسی طرح تقسیم کرنا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پہ، اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے نا تو پھر مال غنیمت کو اسی طرح تقسیم کرنا جو اللہ نے فرمایا ہے. وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پہ اگر تم ایمان لائے اور جو چیز اللہ نے اپنے بندے پہ نازل کی یوم الفرقان، فرقان کے دن اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے اور جو چیز اللہ نے یوم الفرقان، فرقان کے دن، فرقان فیصلے کے دن جو اللہ نے چیز نازل اگر اس پہ تمہارا ایمان ہے پھر مال غنیمت اسی طرح تقسیم کرنا جس طرح اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. یوم الفرقان سے مراد ہے فیصلے کا دن، وہی فیصلے جنگ بدر والا دن جس دن اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا تھا. حق اور سچ، حق اور باطل میں کیا کیا تھا اللہ نے؟ فیصلہ. حق کو سچا ثابت کیا تھا اور باطل کو جھوٹا ثابت کیا تھا اللہ پاک نے، وہ فیصلے کا دن. ہاں جی. تو کیا چیز نازل ہوگی اس دن؟ اللہ پاک نے اس دن 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا فرمائے تھے؟ نازل فرمائے تھے. یعنی اگر تم اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ تمہارا ایمان ہے اور جو چیز اللہ نے اپنے بندے پہ نازل کی تھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس دن؟ یوم الفرقان، فرقان کے فیصلے کے دن. فیصلہ کب ہوا؟ کب؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر کے دن جو اللہ نے نازل فرمائے تھے فرشتے، اگر ان پہ تمہارا ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے تو پھر مال تقسیم کو مال غنیمت اسی طرح تقسیم کرو جس طرح اللہ نے بیان فرمائی ہے. وہ فیصلے کا دن کون سا؟ یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں ملی تھیں. وہ فیصلے کا دن 2 جماعتیں، مسلمانوں کی جماعت کافروں کی ملی تھی، آمنے سامنے آئی تھیں، وہ ہے فیصلے کا دن. تو اس دن اللہ پاک نے ایمان والوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرمائے. باقی واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ یہ 48 مرتبہ لفظ ہے قرآن میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر. 48 مرتبہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے یہ جملہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہر شے پہ، کوئی ہر شے پہ قادر نہیں، نہ فرشتہ، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر فقیر. واللہ علی کل شیء قدیر، صرف اور صرف ہر شے پہ قادر کون ہے؟ اللہ قادر ہے. بھائیو یہ بار بار جملہ آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ واللہ علی کل شیء قدیر. اس کا مطلب یہ ہے یہاں کہ ایمان والوں گھبراؤ نہ. جس طرح اللہ نے تمہیں جنگ بدر میں تھوڑے تھے، قلت کے باوجود فتح دی، تو آئندہ بھی اللہ تمہیں فتح دے گا. آئندہ بھی فتح دینے پہ قادر ہے. دینی تم کو فتح، قلیل تھے تم، تھوڑے تھے، تو اللہ پاک تمہاری قلت کے باوجود تمہیں کیا دی ہے؟ فتح دی ہے. آئندہ بھی اللہ تم کو فتح دینے پہ کیا ہے؟ قادر ہے. جس طرح جنگ بدر میں اللہ نے تم کو مال غنیمت عطا کیا، اس طرح آئندہ بھی اللہ مال غنیمت تم کو عطا کرنے پہ کیا ہے؟ قادر ہے. باقی کوئی بھی ہر شے پہ قادر نہیں ہے. اگر آدم علیہ السلام ہر شے پہ قادر ہوتے تو جنت سے نہ نکلتے. کیوں جی؟ جنت سے نہ نکلتے. تو ہر شے پہ قادر ہوتے
کون نکالتا؟ آدم جیسے لوگ کہتے ہیں نبی ولی جو چاہیں کرے، نبی ولی کو کلی اختیار ہے. ہاں مختار کلی عقیدہ بن گیا لوگوں کا کہ نبی ولی کلی اختیار ہے ان کو، یہ مختار کل ہیں، جو چاہے کریں جو چاہے نہ کریں، اللہ نے ان کو حق دیا ہے تصرف کا. یہ عقیدے بن گئے لوگوں. اگر دیکھو نا قرآن ہے، اگر آدم علیہ السلام ہر شے پہ قادر ہوتے تو جنت سے نہ نکلتے. اس لیے نکل گئے کہ آدم علیہ السلام جنت پہ ہر شے پہ قادر نہیں تھے. اگر نوح علیہ السلام ہر شے پہ قادر ہوتے تو اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا لیتے، بڑی تبلیغ کی نصیحت کی بڑی، لیکن اس نے نہیں کلمہ پڑھا. اگر ہر شے پہ قادر نوح علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو کیا کر لیتے؟ کلمہ پڑھا لیتے. نہیں کلمہ پڑھا. نوح علیہ السلام ہر شے پہ قادر نہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام ہر شے پہ قادر ہوتے تو آگ میں نہ جاتے، آگ میں نہ جاتے، آگ میں چلے گئے. وہ تو اللہ نے بچایا ہے، وہ تو اللہ نے بچایا، انہوں نے تو گرا دیا، اللہ نے نہیں جلنے دیا. وہ تو اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں آگ کو ٹھنڈا کیا، کس نے ٹھنڈا کیا ہے؟ میرے بھائیو اگر قادر ہوتے تو آگ میں نہ جاتے، چلے گئے تو ٹھنڈا خود ہی کر لیتے. اللہ با فرماتے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی، ہم نے کہا پھر ٹھنڈی ہوئی ہے، ورنہ نہیں ہونا تھا اس نے. ہاں ہم نے کہا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، پھر ٹھنڈی ہوئی ہے. لیکن وہ ابراہیم پہ ہی ٹھنڈی تھی اور کسی پہ ٹھنڈی نہیں تھی. وہ تو میرے بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام قادر ہوتے ہر چیز پہ تو آگ میں نہ جاتے، جاتے تو خود ہی ٹھنڈا کر لیتے، اللہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اگر ابراہیم علیہ السلام ہر شے پہ قادر ہوتے تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلا لیتے. چلی چھری کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام چلا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام چلا رہے تھے، چلا بھی رہے تھے اور چاہ بھی رہے تھے کہ بیٹا ذبح ہو جائے، لیکن نہیں ذبح ہوا. عرش پہ قادر نہ ہو، جو عرش پہ قادر ہے اسے نہیں ذبح ہونے دیا. اللہ یعقوب علیہ السلام ہر شے پہ قادر ہوتے تو 40 سال یوسف علیہ السلام کی جدائی میں سنا بہاتے. کیا ضرورت ہے رونے کی؟ 40 سال. اگر یوسف علیہ السلام قادر ہوتے ہر شے پہ تو کنویں میں نہ گرتے. پھر بھائی قافلے والوں کو فروخت نہ کرتے، پھر قافلے والے مصر کے بازار میں فروخت نہ کرتے، پھر مصر زلیخا یوسف علیہ السلام کی عزت پہ حملہ نہ کرتی، جیل میں نہ جاتے یوسف علیہ السلام. ہر شے پہ قادر ہوئی. سب کچھ اس لیے ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ہر شے پہ قادر نہیں تھے. ہر شے پہ قادر کون ہے بھائیو؟ اللہ کی ذات ہے. نبی ولی ہر شے پہ قادر نہیں. یہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ شرک کی عقیدہ ہے کہ نبی ولی مختار کل ہے، نبی ولی کلی اختیار ہے، جو چاہے کرے. یہ شرک والا عقیدہ ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ مختار کل ہے، اللہ کو کلی اختیار، اللہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، یہ اللہ کی صفت ہے. اگر کسی نبی ولی کے متعلق عقیدہ رکھو گے یہ شرک ہوگا. اللہ کی صفت میں اس کو شامل کیا ہے. مختار کل ہونا، کلی اختیار، یہ کس کو حاصل ہے؟ اگر نبی ولی کو ہی مانو کہ فلاں نبی مختار کل ولی اختیار ہے، جو چاہے کرے، یہ اللہ کی صفت میں شرکت ہوگی. اور اللہ کی صفت میں شریک کر دینا کہ تو کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. اگر ہر شے پہ قادر ہو تو کیا ضرورت ہے 18 سال بیمار ہونے کی؟ 18 سال بیمار رہے. دیکھیے جب اللہ نے چاہا تو شفا دے گی، اللہ نے شفا دے گی. اور یونس علیہ السلام کہاں گئے؟ گئے نا، کہتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں. وہ تو وہاں جا رہے تھے کنارے پہ، لیکن کنارے پہ نہیں گئے، وہاں گئے جہاں اللہ چاہتا تھا. اللہ مچھلی کے پیٹ میں جاتا تھا، مچھلی کو حکم دیا مچھلی آ جا. مچھلی آ گئی، منہ کھول لے، یہ میرا بندہ تجھ میں آ رہا ہے، میری امانت ہے، یہ خبردار اس کے کچھ نہ ہو اس کو. اللہ مچھلی نے اللہ کو حکم مان گئی، آگے منہ کھول گئی. رسول اللہ السلام نیچے گرایا کشتی مچھلی کے منہ میں. جی مچھلی یہ تیری غذا نہیں، یہ میری امانت ہے، اس کو ایسا سکون ملے تیرے پیٹ میں جو بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے. میرے بھائیو وہ تو وہاں جا رہے تھے کنارے پہ، نہیں نا قادر ہر شے پہ. قادر ہوتے تو چلے جاتے. پھر کشتی کیوں ڈولتی؟ نبی کی کشتی اور نبی کی وجہ سے ڈول گئی. لوگ کہتے بیڑی بننے لاتا ہے بابا، پاک پٹن دے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا. بابا لا کے بیڑا تھا کہ یہ کیا ہے نبی کے مقابلے میں؟ کروڑوں ولی بھی پوری دنیا کے ولی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی کی کشتی ڈول گئی پانی میں، نبی کی وجہ سے ڈول گئی. نبی اپنی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکتا تو فوج شدہ بابا کیسے کنارے لگا سکتا؟ رسی جو فوجی ہو گیا، دنیا ہی چلا گیا. جو اپنا منہ بند نہیں کر سکا
اپنے ہاتھ سیدھے نہیں کر سکا مرتے وقت، اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکا، غسل نہیں کر سکا، کفن نہیں خود پہ چل کے نہیں جا سکا اس آدمی، وہ کشتی کیسے کنارے لگا سکتا ہے؟ زندہ نبی نہیں کنارے لگا سکا اپنی بچتی، تو کشتیوں کنارے کون لگاتا ہے؟ اگر اب بھی آپ کا عقیدہ نہ بنا، میں کہتا ہوں یہ قرآن کے ساتھ بے وفائی کریں گے آپ۔ اگر آپ اب بھی قرآن اس کی وجہ سے قرآن عقیدے بناتا ہے، اگر وہ شک رہ گیا، میل رہ گئی، تو پھر ختم ہو گیا، پھر نہیں عقیدہ بنے گا کہیں بھی۔ یہاں عقیدے بنتے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کھیڑا کرتا ہے الحمدللہ، شرک اور ایمان میں ونڈ کرتا ہے، فرق کرتا ہے، شرک اور توحید میں، کفر ایمان میں کھیڑا کرتا ہے، بتلاتا ہے یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ کفر ایمان ہے، شرک کا یہ نقصان ہے اور توحید کا یہ فائدہ ہے۔ اس قرآن میں کھیڑے کر رہا ہے، اسی لیے کلاس جاری، عقیدے بناؤ، قرآن چھوڑو مولویوں کو، کھا گئے وہ ایمان بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے آپ کے، لڑا دیے فتنہ فساد پر، یہ قرآن آؤ، قرآن سمجھ لو بس، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی پیچھے چلیں، جو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا بس اس کو مان، اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں انشاءاللہ آخر میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ چھوڑو سا مولوی کیا ہے، وہ پیسے لے گا، وہ کھلے لے گا، کوئی گھاس لے گا، کوئی لے گیا، کتنے فساد برپا کرتی، کیا ضرورت ہے آپ کو لڑائی جھگڑے پڑھنے کی؟ اب قرآن پہ اکٹھے ہو جائیں گے سارے کے سارے، جو اللہ کا کلام، جو اللہ فرما رہا ہے بس ہمیں وہی قبول ہے، بس اللہ کا کلام جو ہے بس اسی کو سمجھیں گے، اسی پہ عمل کریں گے، بس ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر شے پہ قادر ہوتے، فرعونیوں کو مار دیتے، رات کو چھپ کے کیوں نکلتے؟ اللہ نکل جاتے ہی نا، نکلتے ہی نا، فرعون کو نکالتے، چلو بھائی نکلے تھو کیا بس، فرعونیوں کو نکالتے، لگاوے تھو، خود نکلے ہیں، رات کو نکلے چھپ کے، ہاں جی چھپ کے نکلے ہیں، نہیں نا ہر شے پہ قادر تھے، تو جو قادر تھا اسے رستہ بنا دیا، بچا لیا، جو قادر تھا مالک ہر شے پہ اسے بچا لیا، فرعون سے بھی بچا لیا، پانی میں ڈوبنے سے بھی، اور آگے پھر کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا ہر چیز کا، وہاں کون سی ملیں لگی تھی، آگے سمندر سے باہر کون سی ملیں تھی، کون سی کھیتیاں تھی، کچھ بھی تھا، من نازل کر دیا، سلوا نازل کر دیا، پانی کی چشمے جاری کر دیا اللہ پاک نے، ہاں جی، اور اپنا ایک روشنی کا بھی انتظام کر دیا اللہ پاک نے، کوئی ستون تھا راڑ کی، رات کو روشن ہو جاتا تھا، ہے جی، تو گرمی لگی اوپر بادل کا سایہ کر دیا، بعد حکم دیا بعد صبح کو آ جانا ہے، شام کو جانا ہے، تو نے جہاں ہی بنی اسرائیل ٹھہرے گا کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جہاں ٹھہر وہاں بادل ٹھہر، یہ ہے قادر ہر شے پہ قادر، یہ ہے مختار کل، بھائی اس کا یہ اللہ اختیار ہے ہر کچھ۔ اور کپڑے بنی اسرائیل کے جو پہننے تھے وہ گندے ہی نہیں ہوتے تھے، گندے نہیں ہوتے، دھونے کی ضرورت نہیں، بچوں کے کپڑے قد کے ساتھ ساتھ بڑھتے تھے، 40 سال ہی بڑھتے رہے، قد کے ساتھ چھوٹا بچہ جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کپڑے نہ پھٹے نہ میلے ہوئے، یہ ہے قادر مطلق، یہ ہے مختار کل، بھائی اس کو چھوڑ کے لوگ کہتے نبی ولی قادر ہیں جی، ان کو کلی اختیار ہے، وہ بھی جو چاہیں کریں، یہ شرک عقیدہ یاد رکھنا، ہر قسم کے اختیار مختار کل قادر مطلق ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اگر کسی نبی ولی کو، کسی پیر فقیر کو، فرشتے کو مختار کل مانے گا، اللہ پاک اس صفت میں وہ شریک کر کے مشرک ہوگا، شرک کرے گا، یاد بچ جاؤ گندے عقیدے سے، میں نے کوئی نام نہیں آپ سے لینا ہے، کوئی پیسے نہیں، کوئی واہ واہ کو اور کچھ نہیں، میں میری ریکویسٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کے عقیدے اللہ قرآن والے بنا دے، بس میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے، بھائی میں تو اپنی نجات چاہتا ہوں، آپ کی نجات، بس میرا یہ مقصد ہے، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ریکویسٹ نہیں ہے، اور یہ باتیں تم کو بتلائے گا بھی کوئی نہیں، ہاں کوئی ہوگا اس پر بھی بس مولسا پہ چلے جائیں، بس ترجمہ کیا چلو لے گئے، ہاں جی، یہ قرآن کو نہیں کوئی بیان کرے گا کھول کھول کے، الحمدللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق دی، سنتا بھی کوئی نہیں، اللہ کی توحید ہے، ہاں جی، بیان تو کیا سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہو، چھڈو مولوی صاحب رکھو قرآن اپنے کولی سے سمجھنے، ساڈے مولوی نے قرآن جان دے، ہاں ساڈے یہ بھی مولوی نے سارے، وہ نے قرآن جان دے، انہوں نے قرآن پڑھیا، رکھو قرآن اپنے کولی، اس طرح کہتے ہیں لوگ۔ اللہ اگر اللہ کے محبوب ہر شے پہ قادر ہوتے بھائیو، اللہ کے محبوب سے کافروں نے 3 سوال کیے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کتنے ہیں، ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، بتلاؤ، وہ سوال کرتے تھے اللہ کے نبی کو ناکام کرنے کے لیے، کس سوال کا جواب نہ پھر ہم مذاق اڑائے، نبی ہو کے نہیں دسیا، ایک تو اصلاح کے لیے سوال کرنا، وہ شرارت کے ساتھ سوال، شرارت ناکام کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا، کل بتلا دوں گا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل، مقصد یہ تھا
کہ کل تک جبریل آ جائے گا تو جبریل سے پوچھ کے بتلا دوں گا میں. یہ ذہن تھا کہ کل کو، اور یہ نہیں میں اپنی طاقت سے بتلاؤں گا اپنی قوت سے، یہ نہیں تھا ذہن کہ کل تک جبریل آ جائے گا. آتی رہتے جبریل علیہ السلام، جبریل آئے گا اس سے پوچھ کے پھر میں وہ اللہ سے پوچھ لے گا میں بتلا دوں گا. اللہ پاک کو یہ جملہ پسند نہ آیا. اللہ پاک نے فرمایا جبریل نہیں جانا میرے نبی کو وہی لے کے ہونا. اللہ نے روک دیا جبریل کو، ہے نا قادر مطلق، نہیں جانا. یا اللہ کیوں؟ وجہ میرا نبی جو کہہ رہا میں دساں گا، پھر دسے میرا نبی ہوں، دسے میرے تو بغیر میرا نبی، میں دساں گا میں بتلاؤں گا. بتلائے پھر میرے بغیر بتلائے. لگو ناراض ہو گیا اللہ. 18 دن، کل آ گئی کوئی جبریل نہیں، پھر کل آ گئی کوئی جبریل نہیں. وہ رولا پا رہے کافر مشرک، وہ چاہتے تھے جی کوئی شرارت کا موقع ملے. وہ کھوئے تھے کل کا وعدہ کر کے، اچھا نبی ہے بھائی، یہ 10 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے، 15، اچھا نبی کل کا وعدہ کر کے. یہ نبی ایسے وعدے کرتے ہیں. 15 دن 18 دن گزر گئے. پھر جبریل علیہ السلام آئے قرآن لے کے، اٹھاؤ 15واں سپارہ، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. محبوب آئندہ یہ نہیں کہنا کہ میں اس کام کو کر دوں گا الا ان شاء اللہ. ہاں میں اس کام کو کل کر دوں گا الا ان شاء اللہ. انشاءاللہ کہنا ہے. اگر اللہ کو منظور ہوا تو کام ہوگا، اگر اللہ کو منظور نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی سب سے زیادہ شان والے ہیں نا، تو مختار کل ہوتے تھے، پھر بغیر وحی کے جبریل کے بتلا دیتے. روح کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، صاحب کعب کون ہے، بتلا دیتے. نہیں بتلا سکے. میرے بھائیو اللہ کے نبی مختار کل، اللہ نے نبی کو لوگوں نے مجنون کہا کہ نا جادوگر، شاعر، پتھر مارے، پورا کر پھینکا، سر پہ کانٹے بچھائے، وطن سے بے وطن ہوئے، ساتھی شہید ہوئے، دند شہید ہوئے، قاری شہید ہو گئے، بیٹا گود میں فوت ہو گیا، میاں شاہ بہتان لگا دیا. اگر مختار کل ہوتے تو سب کو کلمہ پڑھا لیتے، سب کو کلمہ پڑھا لیتے، رولے ہی مک جاتا، ختم ہو جاتا، جھگڑے ہی ختم ہو جاتا. سب کو کلمہ، جو کلمہ پڑھ تھے تو اس نے شرارت نہیں کرنی تھی، نبی کو مخالفت نہیں کرنی تھی. مخالفت اسی واسطے ہوئی ہیں کہ نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی کو فل اختیار ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ کہتے ہیں مسجدوں میں کہ جس کو چاہا اپنا بنا لیا. مسجد میں آوازیں آتی ہیں جسے چاہا اپنا. اللہ کے نبی چاہتے تھے ابو جہل بھی آ جائے، ابو جہل آئے ہی نہیں. ابو لہب بھی آ جائے، مکے کے سردار آ جائیں، وہ تو لڑائی کر رہے سارے ہی آ جائیں، وہ آئے ہی نہیں. یہ کہتے جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ کہتے ہیں نہیں، نبی کے در پہ وہ آیا ہے جو اللہ کو منظور ہوا ہے. جو اللہ کو منظور نہیں ہو نبی کے در پہ اللہ نے نہیں آنے دیا. یہ غلط، یہ شرکیہ جملہ ہے. جسے چاہا در پہ، جس کو چاہا در پہ بولا، جس کو چاہا اپنا بنا لیا. نہیں، نبی کا اپنا وہ بنا ہے جو اللہ کو منظور ہوا ہے. جو اللہ کو منظور نہیں ہوا نبی کا اپنا نہیں بن سکا. نبی نے تبلیغیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، واضح نصیحتیں کی ہیں، تقریریں، دعائیں سب کی ہیں. کلمہ اس نے پڑھا ہے جو اللہ کو منظور ہوا ہے. جو اللہ کو منظور نہیں ہوا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. حقیقی چچا ابو طالب نہیں کلمہ نصیب. ابو لہب چچا ہے کہ نا، تو کیا ہو تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، خود بھی برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما، جو اس نے کمایا اس کے مال میں اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیا. اس کا چچا سکا کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. نبی نے چاہتا ہے سارے کلمہ پڑھ لے، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لے، ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لے، مکے کے وڈیرے سردار سب کلمہ، ساری دنیا ہی کلمہ. نبی کے لیے خواہش تھی، نبی چاہتا تھا، لیکن کلمہ اس نے پڑھا ہے جو اللہ کو، جو اللہ نے چاہا ہے. جو اللہ نے نہیں چاہا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو. اسی طرح دن قیامت کے نبی، ولی، علماء، شہداء شفاعت کریں گے لوگوں کے اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے. بخشش اس کی ہوگی جس کو اللہ چاہے گا، جس کو اللہ نہیں چاہے گا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. نبی چاہتے تھے نا، دعائیں بھی کی ہیں نبی نے، ہدایت کی، محنت بھی کی ہے. تبلیغ نبی جیسی تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے. کروڑوں تبلیغیں بھی نبی کی تبلیغ کا مقابلہ نہیں کرتی. کروڑوں وعدیں، کروڑوں تقریریں، نبی کے واضح کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تقریریں فرمائی ہیں، وعدے فرمائی ہیں، نصیحتیں فرمائی ہیں، دعائیں فرمائی ہیں، لیکن کلمہ نہیں نصیب ہوا جو اللہ کو منظور نہیں ہوا.
میرے بھائیو عقیدہ بناؤ، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے، نبی جو چاہے، ولی جو چاہے، پیر فقیر جی بابا جو چاہے نہیں ہوتا، ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کو وہ ہوتا ہے۔ قرآن یہی بتلا واللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ کیا ہے قادر، اور کوئی ہر شے پہ قادر نہیں۔ اللہ اکبر کبھی آگے چلے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، ایمان والوں کو اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے کنارے پہ تھے اور وہ دور کے کنارے پہ تھے۔ یہ جنگ بدر کا اللہ کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں، ایمان والوں تم قریب کے، یعنی جو کنارہ مدینے کے قریب تھا تم اس کنارے پہ تھے، اور جو کنارہ جنگ بدر کا مدینے سے دور تھا تم وہ کافر اس کنارے پہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا، جس کو پکڑنے کے لیے مسلمان نکلے ابھی سفیان کا قافلہ، وہ کیا تھا؟ نیچے تھا، تم سے وہ سمندر کے کنارے قریب نیچے ہو جا رہا تھا۔ اللہ پاک فرما رہے جو کنارہ مدینے کے قریب تھا تم اس پہ تھے، اور جو کنارہ مدینے سے دور تھا کافر اس کنارے پہ تھے، اور قافلہ کہاں تھا؟ تم سے نیچے تھا، یعنی سمندری کنارے ابھی سفیان قافلہ لے کے جا رہا تھا۔ فرمایا وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ، اگر تم وعدہ کرتے، اللہ یعنی اگر تم اور کافر وعدہ کرتے کہ فلاں دن جنگ ہوگی، فلاں وقت اور فلاں جگہ جنگ ہوگی، لَاخْتَلَفْتُمْ، تم اختلاف کرتے فی الْمِیعَادِ، وعدے کے مقررہ وقت میں، وعدے کے مقررہ وقت میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، مطلب تم دونوں کافر اور مومن مل کے جنگ کا کرنے کا وعدہ کر لیتے، فلاں دن جنگ ہوگی، فلاں جگہ ہوگی، فلاں وقت ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وعدے کے مقرر جو وعدہ کیا تم نے اس میں کیا ہو جاتا تمہارا اختلاف، یعنی تمہاری لڑائی نہیں ہو سکتی، لڑائی نہ ہوتی تمہاری اختلاف ہو جاتا۔ مسلمان قلت کی وجہ سے لڑائی نہ کرتے، اور کافر ویسے ہی خوف زدہ مسلمانوں سے، وہ ڈرتے تھے کہ لڑائی نہیں ہونی تھی۔ ہاں جی، یہ تو اللہ نے لڑائی کرائی ہے، وہ قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لڑائی کے لیے نکلے، اور وہ کافرے کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ نے کیا کرا دی؟ لڑائی کرا دی۔ ارادہ نہیں تھا لڑائی کرنے، وہ قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے اور وہ کافرے کی مدد کے لیے نکلے۔ اللہ نے دونوں کو میدان بدر میں اکٹھا کر دیا، ادھر آؤ، ہاں جی ہے نا مختار کل، ادھر آؤ، ہاں جی دونوں آ گئے، مسلمان بھی آ گئے اور کافر بھی آ گئے، میدان میں آ گئے۔ اللہ اس لیے آئے، آمنے سامنے کیا، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے کام کا جو اللہ پاک نے کام کرنا تھا، ایک طے شدہ کام تھا۔ جی وہ طے شدہ کام کیا تھا؟ بدر میں لڑائی کرا کے ایمان والوں کے کافروں کی اللہ یہ ثابت کرے، سچ کو سچا ثابت کرے اور جھوٹ کو جھوٹا ثابت کرے۔ اللہ پاک کا یہ مقصد تھا، یہ کام کرنا تھا اللہ پاک نے، اس لیے لڑائی، اور اس لیے بھی لڑائی ہوئی لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔ مطلب یہ ہے کافروں کو پتہ چل جائے، اس لیے لڑائی ہوئی کہ اتنی کثرت کے باوجود ہر لحاظ سے پھر بھی مارے گئے، دلیل سے مرے جو مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ بن جائے کہ اتنی قلت کے باوجود پھر بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ کامیاب کر دیا ہے۔ اس لیے بھی لڑائی ہوئی ہے۔ ایک تو اللہ اپنا فیصلہ جو طے شدہ تھا تاکہ سچ کو سچا ثابت کرے، جھوٹ کو جھوٹا ثابت کرے، اور دوسرا مقصد یہ تھا لڑائی کرانے کا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی کیا رہے؟ دلیل سے زندہ رہے۔ ہاں جی کافر مرے، ہلاک پتہ لگے، اتنی کثرت کے باوجود مر گئے، برباد ہو گئے، کچھ نہیں پلے پڑا، اور مسلمانوں کا عقیدہ بن جائے کہ قلت کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ کامیاب کر دیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ البتہ سننے والا ہے۔ میں کہتا ہوں لفظ لفظ میں اللہ پاک کی تائید، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی، اور کوئی نہ سننے والا ہے نہ کوئی جاننے والا ہے۔ اور اللہ پاک، اللہ یہ نہیں کہ پہلے مغرب والوں کی سنتا ہے پھر مشرق والوں کی سنتا ہے، یا پہلے عربیوں کی پھر اجمیوں کی، یا پہلے فیصل آباد والوں پھر لاہور والوں کو، نہیں، بیک وقت سب کی سنتا ہے اللہ، ایسا سننے والا ہے، بیک وقت سب کی سنتا ہے، ساری مخلوق کی، یہ نہیں انسانوں کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، اور ہر زبان میں سنتا ہے، جس زبان میں وہ پکارے، عربی میں، اردو میں،
انگلش میں، فارسی میں، ہندی میں، کتنی زبانیں ہیں. جس زبان میں کوئی پکارے ہر زبان میں سنتا ہے، سب کی سنتا ہے اور بیک وقت سنتا ہے. ہاں جی، ساری مخلوق کی سنتا ہے، انسانوں کی بھی سنتا ہے، وہ حیوانوں کی بھی سنتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی بھی سنتا ہے، 18,000 یا کم و بیش مخلوق وہ سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے. اتنا سننے والے میرے بھائیوں اللہ پاک. جس میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نا اپنے ساتھیوں کو لے کر بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے. باہر میدان دیکھا کیڑی چونٹی اس نے پاؤں اوپر کیے ہوئے بارش کی دعا مانگ رہی ہے. چونٹی حدیث میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے نبی دیکھا کہ چونٹی پاؤں اوپر ہے بارش کی دعا مانگ رہی. سلیمان علیہ السلام سنا چلو واپس چلو، چونٹی کی دعا قبول ہوگی، اب اس کی دعا سے ہی بارش برسے گی. آج کیڑی چونٹی میرے بھائیوں اللہ کو. میرے والد نے مجھے بتایا کہ ہندوستان میں نا کنویں چلاتے ہیں، فیٹر وغیرہ ٹیبل آ گئے ہیں، کنویں چلاتے تھے پیر لگا کے آگے. تو ایک گائے نا دور سے، گرمی کا موسم تھا، پانی پینے کے لیے بھاگ کر آئی جہاں کنویں کا پانی جا رہا تھا. تو جو مالک تھا کنویں کا اس نے اس کو پانی بھی نہیں پینے دیا گائے کو، اور اس کو مارا، ڈنڈے میں مارے، لگا دیا گائے کو. والد صاحب بتلاتے ہیں کہ اس گائے نے اوپر کو منہ کر کے نا کچھ بولی، وہ اپنی زبان میں اوپر منہ کر کے بولی. ہر چیز اللہ کو جانتی ہے، صرف ظالم مشرک اللہ کو نہیں پہچانتا. ہر چیز اللہ کو جانتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے. اور کل قد علم صلاۃ، اللہ سب کی نماز کو بھی جانتا ہے، سب کی تسبیحوں کو بھی جانتا ہے. جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ سب کی پکار سنتا ہے. منہ اوپر اٹھا کے بولا اپنی زبان میں، تھوڑی دیر میں ہی اس کا جو کنواں تھا اس نے چکر کھایا، گھوم کے سارا نیچے چلا گیا. اگر اللہ پاک کا مطلب یہ تھا اللہ پاک پانی میرا اور میری گائے پی، تو کون ہے پانی دو گا، جا پانی تجھ کو بھی نہیں ملے گا، جاؤ جاؤ. کہر پڑ گیا اللہ پاک کا، کرو مہربانی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو زمین میں ہے ان پہ رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. کرو مہربانی تم فرش زمین پہ، خدا مہربان ہوگا. یہاں نیکی کرو مہربانی اللہ کی مخلوق پہ تو اللہ مہربانی فرمائے. ہاں جی، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ البتہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، علیم اور سب کو جانتا ہے. سب کو جانتا ہے، اپنی ساری مخلوق کو جانتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو، فرشتوں کو، انسانوں، جتنی بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ سب کو جانتا ہے. ایک ذرہ بھی اللہ پاک سے پوشیدہ نے، اللہ پاک کے علم سے باہر نہیں. ایک ذرہ بھی یاد رکھنا، ایک ذرے کا بھی اللہ پاک کو علم ہے، پتہ ہے. اور اللہ پاک سب کی بیک وقت سنتا ہے اور سب کو جانتا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارے سامنے چیز ہے ہم اس کو جانتے ہیں، سامنے جو ہے. ہاں بھائی، ہم سامنے دیکھتے جانتے ہیں، دائیں نہیں جانتے. ہم سامنے دیکھتے ہیں، جو چیز نظر آتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے. دائیں نہیں جانتے، ہم بائیں نہیں جانتے، پیچھے نہیں جانتے، اوپر نہیں جانتے، نیچے ہے جی. اللہ ہر وقت ہر طرف سے دیکھتا ہے، ہر طرف سے جانتا ہے، ساری مخلوق کو جانتا ہے. اتنا جاننے والا ہے. ایک مچھر کو آپ لے لیں، مچھر ٹھیک ہے، یہ پتہ لگا یہ مچھر بیٹھا ہے جی، یہ اس کے پر ہیں، یہ پچھلا حصہ، یہ اگلا حصہ، یہ پیٹ ہے، بس اتنا ہی جاننے کا اور کیا ہے جی، اور کچھ بھی نہیں پتا. باقی یہ مچھر کہاں کا رہنے والا ہے یہ نہیں پتا. کسی کو پتا؟ کسی پوچھو مولوی صاحب سے، مچھر پکڑ کے لے جائیں، بولتے یہ دسو مچھر تو کلیاں والی سرکار جو لوگوں تقدیریں بدلتی ہے بیٹھی، یہ مچھر کہاں کا رہنے والا ہے جی حضرت صاحب؟ یہ مسافر ہے یا مقیمی ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ کتنی عمر باقی اس نے کتنا رزق کھا لیا، کتنا باقی، کتنوں کو ڈس لیا، کتنوں کو ڈسے گا بھی. اس کی موت کب آئے گی، مرے گا کہاں، مر کے اس کے ذرات کہاں جائیں گے، کوئی نہیں جانتے. یہ کون جانتا ہے؟ ہر چیز کو اللہ ایسے جانتا ہے، ہر چیز کو. یہ رومال ہے جی، اس کے داغے کہاں کپاس بیجی، کس نے بیجی، ٹریکٹر کے ساتھ یا بیلوں کے ساتھ، کس زمین میں، کتنا بلند اس کا بوٹا ہوا ہے جی، کب اس کو پھول آیا، کیسا پھول آیا، بڑا چھوٹا، یہ وہ، کس نے وہ بیچ میں سے کپاس نکالی، کہاں گئی، کہاں ملوں میں، کہاں سارا دھاگے بڑے، کہاں کر
ہم تو سرمال کو جانتے ہیں، جو پیچھے اس کے سارا سلسلہ ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اتنا اللہ جاننے والا ہے میرے بھائیو۔ وَأَنَّ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، اور سننے والا بھی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، اور جاننے والا بھی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ دکھا رہا تھا آپ کو، ان کافروں کو اللہ آپ کی نیند میں کم۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو خواب کے اندر جنگ بدر میں جو کافر تھے نا وہ کم دکھائے، تھوڑے دکھائے، تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتلایا کہ میں نے تو کافر تھوڑے دیکھے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں۔ تو جی جب میدان میں آئے مسلمان صحابہ کرام، انہوں نے بھی دیکھا واقعی وہ تھوڑے تھے، واقعی وہ تھوڑے تھے کافر، حالانکہ وہ 3 گنا زیادہ تھے، 1000 تھے وہ، 313 تھے وہ، کہ 1000 کے قریب تھے، لیکن وہ تھوڑے دکھائے اللہ پاک نے اپنے نبی کو خواب میں۔ کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بتلایا کہ میں نے تھوڑے، صحابہ کرام تھے ان کو بھی تھوڑے ہی نظر آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کافر نا، ہاں ایک صحابی سے مجاہد تھے ساتھ ان کے، تو ان کو فرمایا کہ میرے صاحب سے پائیے کہ 70 کا کافر ہوگی، 70 کا ہے جی۔ اس صحابی نے کہا کہ نہیں مجاہد 70 نہیں 100 کو نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، بس ہے تو کتنے ہو 1000 کے قریب ہے جی۔ تو ہمارے عبداللہ بن مسعود میرے صاحب اپنے مجاہد صاحب ساتھی کو یہ 70 کے ہیں، یہ تو اتنے ہیں نہیں، اگر نہیں 70 نہیں 100 کو نہیں، اس سے زیادہ نہیں، بس اتنے دکھائے اللہ پاک نے۔ جبکہ دکھا رہا تھا آپ کو، ان کافروں کو، اللہ فی منامی کا، آپ کی نیند میں کتنے کم، تھوڑے دکھا رہا ہے، کتنے وہ زیادہ تھے، ہے نا اللہ پاک کا، اللہ جو چاہے کرے یارو، پیچھے بیان ہی ہوا واللہ ولا کل شیء، اللہ ہر شے پہ کہتے ہیں، وہ تھوڑوں کو زیادہ دکھا دے، زیادہ کو تھوڑے دکھا دے، اس کی بات نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر اللہ دکھاتا آپ کو ان کو کثیرن زیادہ، اگر زیادہ دکھا دیتا، اتنے ہی دکھا دیتا یا اس سے زیادہ دکھا دیتا، پھر کیا ہوتا؟ لَفَشِلْتُمْ، تم بزدل بن جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، امر میں جھگڑا ہو جاتا، جنگ کریں یا نہ کریں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، سبحان اللہ، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اللہ نبی نے نہیں بچایا، کس نے بچایا یارو؟ بناؤ عقیدہ، ولیکن اللہ سلم، اللہ نے بچایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس سے بچایا ہے؟ بزدل ہونے سے اور جھگڑے سے، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والو، تم کو گھروں سے نکالنے سے لے کر اور میدان میں لا کر کھڑا کرنا، پھر لڑائی کرانا، پھر تم کو فتح دینا، مال غنیمت دینا، اس سلسلے میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ پاک بتلا رہے ہیں، یہ سارا اللہ کا کمال، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یو انہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والے سینوں کے بھیدوں کو، اللہ سینوں کے رازوں کو، بلے سینوں کے بھیدوں، کوئی نہیں جانتا دل کی بات، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ بابا سلطان بابو کہتا ہے نا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جائے، کہتا ہے نا، اس کی تعلیم کو چھوڑ دیا لوگوں نے جی، بس اپنے پاس سے سلسلے چلا، یہ اس کی تعلیم ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون، ادھر نہ لو دسو، بابا سلطان بابو کہہ رہا دلا دیا کون، جانو نہ دسو کیڑا ہے، کون ہے نہ لو، کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے دلوں، دلوں کی جانتا بھی اللہ ہے، اور دلوں میں قبضہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا کنٹرول ہے میرے بھائیوں۔ انہ علیم، وہ جانتا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ اللہ پاک جانتا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت، قرآن کی، ایمان والوں کی محبت ہے۔ یہ جنگ بدر میں ایمان والوں کے دلوں میں یہ تھا نقشہ، اور کافروں کے دلوں میں کفر، شرک، جی فخر، تکبر، غرور، بغض، عناد، حسد، کینہ، کافروں کے دلوں میں، یہ سب اللہ پاک کو پتا تھا، کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے اور تکبر ہے، کس کے دل میں عاجزی کی ساری ہے۔ یو انہ علیم بلا، اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ وَيُذْرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جبکہ دکھا رہا تھا تم کو اللہ ان کافروں کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے تھے جنگ بدر میں، جب تم ملے آمنے سامنے آئے، تو کیا دکھا رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں کم، یعنی وہ تو نبی کو دکھلایا نا، پھر نبی نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ اب اللہ فرما رہے کہ ایمان والو، جب تم کو ان کافروں کو اللہ دکھا رہا تھا، جب تم ملے جنگ بدر میں ملے، آمنے سامنے آئے، کیا دکھایا؟ تمہاری نظروں میں، آنکھوں میں قلیل، کم، یعنی اللہ مسلمانوں کو کیا دکھا رہا تھا؟ کافروں کو کم دکھا رہا تھا، مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کم کر رہا تھا تم کو ان کی آنکھوں میں، اللہ 313 سے بھی کم کر رہا تھا،
مسلمانوں کو جنگ بدر میں اللہ پاک کافروں کو کیا دکھا رہا تھا؟ کم، تھوڑے، تاکہ میدان نہ چھوڑ بھاجی نہ جان کر کے، تھوڑے دکھا رہا تھا، تھوڑے، وہی 100 70 یا 100 کتنے نظر آئے جی۔ تو اپنا اللہ پاک کافروں کو ایمان والوں کو کیا دکھا رہا تھا؟ تھوڑے، 313 سے بھی تھوڑے دکھا رہا تھا، کافروں کو بھی مومن تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور مومن اور کافر کیا آ رہے تھے؟ تھوڑے، اس بات ہے کہ جنگ ہو، جنگ سے کوئی نہ باقی، مسلمان کافروں کو تھوڑے نظر آ رہے ہیں، کافر مسلمانوں کو تھوڑے نظر آ رہے ہیں جی، تاکہ جنگ ہو، لڑائی ہو۔ جنگ کس کے لیے ہو؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ ایک کام کا جو کام ہو کر رہنے والا تھا۔ جنگ بدر میں اللہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے، کافروں کو ذلیل و خوار کر دے، اور مسلمانوں کو عزت عطا کر دے، فتح عطا کر دے جی، اس لیے اللہ پاک کم کر کے دونوں کو دکھا رہا تھا۔ باقی رہا مسئلہ وَإِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے امور۔ سب کام کون کرتا ہے؟ کسی کو فتح دے اللہ کی مرضی، کسی کو شکست دے اللہ کی مرضی، سبحان اللہ۔ اور یہاں کسی نبی کا آیا جائے، یہاں سب اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کا مقام، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب امور امر کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ جس کو چاہے اللہ فتح دے، جس کو چاہے شکست دے، جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس سے چاہے دی ہوئی بھی واپس لے لے، جس کو چاہے اللہ خوشحال کر دے، جس کو چاہے بدحال کر دے۔ میرے بھائیو، 14 طبقوں کی کائنات میں یہ کس کا امر چلتا ہے؟ کس کا حکم چلتا ہے؟ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک کوئی سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لے سکتا، ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم سے بغیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، لوگ جو پھڑے مارتے ہیں، بس یہ کر دیں گے مولوی صاحب، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کے وجود پہ بھی ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور تو کیا کریں گے؟ ان کے وجود پہ ناخن بڑھ دیں گے نا، ڈکے ناخنوں کو، 8ویں دن کٹو نائی سوا کا ناخن کٹے ہے ذرا، آپ بھی کاٹتے ہیں، ناخنوں پہ کنٹرول نہیں، کرو کنٹرول ہے نہ بتا دیو انہوں، مولوی صاحب کی بڑھتے ہیں، پیر صاحب کی بڑھتے، بابے کے سب کی ناخن بڑھتے ہیں، وہ یہ ناخنوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور کیا کریں گے یہ اپنے وجود پہ؟ پھر بال بڑھتے ہیں کہ نا، سب کی بڑھتے ہیں، مولوی صاحب کے بھی بڑھتے ہیں، پیر صاحب کے بھی، امیر کے بس سب کے نہیں کنٹرول ہے۔ پھر بال سفید ہوتے ہیں، ان پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں۔ اللہ، پریشان ہوتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ہم پریشان ہو، آ جاتی ہے پریشانی، کوئی چاہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی چاہتا ہے میں بوڑھا ہوں، ہوتے ہیں بوڑھے، کوئی چاہتا ہے میں مروں۔ یہ کس کے امر چل رہے ہیں وجود پہ؟ مانو نہ مانو، یہ ماننے پڑیں گے تم کو، نہ مانو، یہ ماننے پڑیں گے، ناخن پڑیں گے، نہ مانو، یہ ماننا پڑے گا اللہ کا حکم۔ بال بڑھیں گے، سفید ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، موت آئے گی، ایکسیڈنٹ، پریشان ہو گئی، اللہ کے حکم ماننے پڑیں گے۔ یہ بھائیو، اللہ کا مقابلہ کون کرے؟ 14 طبقوں کی کائنات میں اللہ کا حکم دنیا میں بھی چلتا ہے، والامر یومئذ للہ، دن قیامت کے بھی کس کا حکم چلے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، دنیا میں بھی ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں ہے مگر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور دن قیامت کے والامر یومئذ للہ، کسی نبی کا، ولی کا، پیر فقیر، کسی کا حکم نہیں چلے گا، کس کا حکم چلے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی، ولی، علماء حق دن قیامت کے اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے لوگوں کی، ٹھیک ہے، لیکن بخشا ہو جائے گا جو اللہ کو منظور ہوگا، جو اللہ کو منظور نہیں ہوگا اس کی بخش نہیں ہو سکے گی۔ افمن حق علیہ، اٹھاؤ 23واں پارہ، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، محبوب جس پہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، جس کے متعلق اللہ کے دربار سے فیصلہ ہو گیا یہ آگ میں جائے گا، افانت تنقذ من فی النار، محبوب تو اس کو آگ سے نہیں بچا سکتا، نہیں نبی نہیں بچا سکتے، بابا کی بھی بچا سکتا ہے، بابا نے اپنے آپ نہیں بچا سکتا بچارا، دوسروں کی بچائے گا۔ یہ بھائیو، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، کس کے امر سے ہو رہا ہے؟ دن قیامت کے بھی کس کے آرڈر چلیں گے، کس کے حکم چلیں گے، کس کے فیصلے ہوں گے؟ اللہ کے فیصلے ہوں گے، یہ قرآن بتلا رہا ہے۔
اپنے عقیدے بناؤ، سن کے ادھر سے ادھر سننا کر نکال دیو، اس کو محفوظ کرو، قرآن کو، قرآن کے معنی مفہوم کو بھائیوں محفوظ کرو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں، مولوی سچا ہے قرآن سچا، بولو نا، مولوی سچا کہ قرآن سچا، پیر سچا قرآن سچا، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کے نبی کا فرمان سچا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو بھی تم نے غنیمت حاصل کی ہے جس شکل میں بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس بے شک واسطے اللہ کے خمس اس کا، وَلِلرَّسُولِ واسطے رسول کے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور واسطے رشتہ داروں کے، وَالْيَتَامَى اور واسطے یتیموں کے، اور واسطے مسکینوں کے، وَابْنِ السَّبِيلِ واسطے مسافروں کے، اِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پہ، وَمَا أَنزَلْنَا اور اس چیز پہ جو نازل کی ہم نے، عَلَىٰ عَبْدِنَا کس پہ، اپنے بندے پہ، اپنے بندے پہ، یوم الفرقان فیصلے کے دن۔ یہ فیصلے کے دن کون ہے؟ جنگ بدر والا دن، یہ آگے بتلا بھی دیا کون ہے فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، تھی جمع ہوئی تھی دو جماعتیں، وہ فیصلے کو دن فیصلہ نے کھیڑا کیتا، اللہ پاک نے فیصلہ کیتا، سچوں کو سچا کر دیا، جھوٹوں کو اللہ کے وہ تھوڑے تھے اور وہ کیا تھے، زیادہ تھے، لیکن اللہ نے سچوں کو سچا کر دیا، جھوٹوں کو ساری دنیا، ہزار سے ساری دنیا بھی آ جائے، اللہ ساری دنیا کو ذلیل و خوار کر دے اپنے روح میں مقابلے میرے بھائیوں۔ ان القوت للہ جمیع، ساری قوتیں کس کے پاس ہے، ان العزت للہ جمیع، ساری عزتیں کس کے پاس ہیں، قل للہ الشفاعۃ جمیع، سب شفاعت و اختیار کس کے پاس ہے، بل للہ الامر جمیع، 14 طبقوں کی کائنات میں سب حکم کس کے چلتے ہیں، اللہ کون مقابلہ کرے، جنہوں نے کیا ہے مقابلہ سے دے لو، اشر کا کیا ہوا ہے، نمرود کا اشر کیا ہوا، اس کا اشر لنگڑے مچھر سے مروایا اللہ پاک نے، لنگڑا مچھر کو ہے پہلی لنگڑے مچھر سے مروایا، 400 سال تک نمرود کا دماغ چاٹتا رہا مچھر، جب مچھر کاروائی کرتا تھا نا اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ہزاروں موتیں نمرود پہ مسلط کر دی جاتی، اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی مچھر کی کاروائی سے تکلیف ہوتی تھی، جوتیاں مرواتا سر پہ، پھر بھی کچھ پرے ہٹو تو مجھے دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنے، دیواروں میں ٹکرے مارتے مچھر فرعون کا اشر اللہ پاک نے کیا، فرعون بھی آنا میں بہت بڑا رب ہوں، پھر کہاں ڈبو کے مارا اللہ نے پانی کے اندر، ابرا آیا تھا اللہ گھر کو گرانے کے لیے، کیا ہاتھی نہیں بھیجی، ہاتھی کے مقابلے میں گھوڑے نہیں، کیا بھیجی، ارسل علیہم طیرا بھیجے، اس نے اللہ، اس نے ارسلہ، ماضی کا سیغہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس نے بھیجے، کس نے آئے، کسی نبی نے ولی نہیں، خود نہیں آئے وہ، ارسلہ علیہم، اس نے بھیجے، کن پہ بھیجے، ان پہ بھیجے، ابرابرا کی فوج پہ بھیجے، طیرا ابابیل، ابابیل پرندے پہ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اوپر سے ہاتھی اور ہاتھی والوں پہ کنکریاں پھینکتی تھی، سجیل اس کو کہتے ہیں جس میں مٹی اور پتھر اور ملا ہوا، وہ اس کنکری کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے ماری، اللہ نے بھیجی، وہ آئیں، فجعلہم کعصف مأکول، کنکریوں نے کچھ نہیں کیا، اس نے کر دیا، اس کو گوبر بنا دیا۔ گوبر کس نے بنایا ہے، کھایا ہوا چارہ، کسی کنکریوں کو ذکر نہیں ہے، فجعلہ اس نے بنایا اللہ نے، کعصف مأکول، کھائے ہوئے چارے کی طرح کر دیا، گوبر بنا دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو بھی ہو رہا یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے، کسی نبی کے حکم سے، ولی کے حکم سے، پیر فقیر کسی کے حکم سے نہیں ہو رہا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم چل رہے ہیں بھائیو، دنیا میں بھی اور دن قیامت میں کس کے حکم چلیں گے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کہیں نہیں قرآن میں پڑھیں گے فلاں نبی بھی ہر شے پہ قادر ہے، فلاں فرشتہ، فلاں بزرگ، فلاں جن، فلاں انسان، وہ بھی ہر شے کہیں نہیں پڑھا، 48 مرتبہ لفظ آیا قرآن، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ 48 بار بار آ رہا ہے، کسی کو پڑھے نہ لگ جائے، کو بھول نہ جائے، کو اور بھی کچھ کر سکتا ہے، اور بھی کچھ کسی چیز پہ نہیں، کوئی ہر چیز پہ قادر نہیں، کون ہے ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کی ذات۔ یہ عقیدے بنا لو بھائی، قرآن والے بچ جاؤ گے، اگر اب نہ بنے تو مولویاں نہیں بنانے، پیراں دے عقیدے کھونے، تواڈے پیسے بھی کھو لینے، ایمان بھی کھو لینا، مولویاں یاد رکھیا جو ٹائم اللہ نے دیتا تو ہم بھی تھوڑا جائے عقیدے بنا دو، اس کو غنیمت جانو۔
اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تھے تم قریب والے کنارے پہ، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کافر دور والے کنارے پہ تھے، ورکبوا اسفل من، اور قافلہ تھا وہ نیچے سے تم تھے، ولو تواعدتم، اگر تم وعدہ کرتے جنگ کا، اختلاف البتہ اختلاف کرتے تم فی المیعاد مقررہ وقت میں، وعدے کے مقررہ وقت میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لڑائی نہ ہوتی، لیکن ولکن لیقضی اللہ، لیکن لڑائی اس لیے ہوئی تاکہ فیصلہ کر دے اللہ، ایک کام کا فیصلہ کر دے اللہ، فیصلہ کہ وہ 70 مرن سور خزیر 70 پکڑے جان ہیں تو پتہ چل جائے سچا کیڑا جھوٹا، یہ کرنا چاہتا تھا اللہ، لڑائی کا کسی کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، وہ قافلے کے ملک کو آئے تھے، اللہ نے کہاں لے آنا ان کو، میدان میں آ گئے، ادھر اللہ پاک لے کے آئے ان کو، اس لیے لایا تاکہ اللہ فیصلہ کرے ایک کام کا جو ایک طے شدہ ہو کر رہنے والا نہ، کہ کفر ذلیل و خوار ہو اور مسلمان اسلام کی جیت ہو، عزت دے اللہ ان کو، اور دوسری بات تھا کہ ہلاک ہو جو ہلاک ہو دلیل سے مرے نہ دیکھ کے، وہ اتنے سالوں زمان سے آئے بن ٹھڑ گئے پھر بھی مر گئے تباہ ہو گئے، دلیل سے مرے جو مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے، دلیل سے زندہ رہے، کہ اتنی قلت ہر لحاظ سے قلت اللہ پھر بھی کامیاب کر دیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ، بے شک اللہ البتہ سننے والا جاننے والا ہے، اِذْ يُرِيكَهُمُ، جب دکھا رہا تھا آپ کو انہیں اللہ فی منامک، آپ کی نیند میں، کم ولو وراکم، اور اللہ دکھا دیتا آپ کو ان کو زیادہ، لفشلتم، تم کیا ہو جاتے، بزدل ہو جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور تم جھگڑا کرتے امر میں، ولکن اللہ نے کیا کر لیا، بچا نہ اللہ نے جھگڑا کر دیتا تو نہ بزدل ہونے دیا، یہ کس کا کمال ہے، ایمان والو تمہارا کمال نہیں کہ تم بزدل نہیں ہوئے، سبحان اللہ، کہ تم نے جھگڑا، تمہارا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے، یہ اللہ نے بجایا تم، وَيُرِيكُمُوهُمْ، اور جب دکھا رہا تھا آپ کو اللہ ان کافروں کو، ادھر تک جب تم ملے تھے میدان جنگ میں، فی آیون، تمہاری آنکھوں میں، قلیل کم، وَيُقَلِّلُكُمْ فی آیونہم، اور کم کر رہا تھا تم کو ان کی نگاہوں میں، ایمان والوں کو کافروں کم کر کے دکھا رہا تھا، اور ایمان والوں کو کافروں کم کر کے دکھا رہا تھا، دونوں کو کم کر کے دکھا، تاکہ جنگ ہو، لڑائی ہو، لڑائی کس لیے ہو، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ ایک کام کا جو ہو کر رہنے والا تھا، باقی فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، بس جو اللہ چاہے وہی ہوگا، جو اللہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، جزاکم اللہ خیر۔ ہے کچھ جو کھانے پینے کا انتظام ہے بھی، سارے ساتھی بار تشریف لے جائیں، سارے ساتھی جائیں،